بڑی کوشش کیجیے عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالے جائیں. میری بھی ایک دو ملاقاتیں ہوئی کہ جناب آپ تو بڑی سٹوریز کرتے ہیں. میں نے کہا یار ایک شخص, اور یہ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو, پی ایم آفس میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں, اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کی ہے, کہاں سے پتہ لگ گئی. وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر اعظم کے, یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی کیوں اٹھا کے لے گئے, وہ کرپشن کرے گا. میں نے سمجھائی لوگوں کو یہ بات, لیکن پلے بک کیونکہ وہی پرانی تھی, کیا کرپشن کے کیسز نکالو, ڈسکریڈٹ کرنا ہے, کرپشن تھوپنی ہے. مسٹر اے بی سی کا فلانا دوست ہے, اس سے نکال کے لاؤ, کچھ نہیں. آج 2 مہینے ہو گئے, کوئی کرپشن نہ نکلے گا. عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا, نہ نکلے گا. میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش, میں کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکلنی. اچھا, میڈیا نیریٹیوز اگینسٹ پی ٹی آئی. فرینچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس وقت ایک تھاٹ تھا کنگ لوئی کا, میں ریاست ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں قانون ہوں. اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب میڈیا نیریٹیوز پی ٹی آئی کے خلاف بن رہے تھے. ابھی حال ہی میں آپ اگر آئی ایم دا کنگ کا دیکھ لیں, دا کنگ کین ڈو نو رانگ. کنگ ہمیشہ, جو بادشاہ ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کرتا ہے. فیٹے پہ پوری حکومت نے کام کیا, ہماد اظہر بھی ادھر ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا, بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا. آئی ایم دا لا, قانون میں ہی ہوں. پولیٹیکلی آئسولیٹ کرو پی ٹی آئی کو. آج پی ٹی آئی واقعی پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے؟ سب ایک طرف ہو گئے, لیکن ایک اسٹرینتھ گین ہوئی اس میں. پاکستان کی عوام بغیر کسی کال کے نکل آئے, اور شاید جو وزیر اعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیر اعظم ہاؤس میں, اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے رپورٹ کیا, آئی تھنک عمران ریاض تھے, باقی ہم لوگ بھی تھے, ان سب نے ایک بات نوٹ کی. آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا, کافی ٹائم لگتا ہے, کہ ایک شخص فوراً اٹھ کے چلا گیا اور کہا, جب سوال جواب ہوئے, کوئی رہ تو نہیں گیا, اکیلا کر دیا, اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ پاکستان کی عوام کھڑی. یہ وہ ڈفرینٹ فیکٹر تھا, چینج تھی, جس کو کسی بھی سازشی نے کیٹر نہیں کیا ہوا تھا. یہ وہ ویریبل تھا, عوام کا ویریبل تھا, جس کی وجہ سے یہ چیزیں. میں کوئکلی تھوڑا سا 2 منٹ اگر آپ کی اجازت ہو تو سائفر کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. سائفر پہ بھی میڈیا نیریٹیوز بڑے بڑے مزے کے بنے, اس پہ اور ڈیبیٹ بھی ہو سکتی تھی, کافی مزے کی چیزیں تھی. پہلا کیا بنا جی, پہلی میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کیا اور باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ جی سائفر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, سائفر نام کی تو کوئی بلا ہی نہیں ہے. پھر دوسری چیز ہے, میڈیا کی یہ سٹوریز آئیں اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, پرنٹ کیے ہیں, ٹی وی پروگرامز ہیں, کہ سائفر تو یہ ایزمپشنز پہ بیسڈ ہے. وہ ایزمپشنز ہیں ہمارے ایمبیسڈر کی یا کس کی. پھر یہ بھی کہانیاں میڈیا میں آئیں کہ جی یہ تو فارن آفس میں خود ہی پی ٹی آئی والوں نے بیٹھ کے بنا لیا ہے, یہ تو شاہ محمود قریشی نے خود ہی بیٹھ کے بنا لیا ہے. پھر جب وہ بھی ساری چیزیں, کیونکہ سائفر ایگزسٹ کرتا تھا, سائفر موجود تھا, پھر کہا گیا جی کانسپریسی کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اچھا, پھر عمران خان بطور وزیر اعظم, میرا خیال وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, اور جب انہوں نے کہا تھا کہ مینٹلی میں اسٹرانگ ہوں, تو بہت سے لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. انہوں نے کابینہ کی بھی کمیٹی بلائی, کابینہ کی اسپیشل کمیٹی غالباً 30 مارچ کو ہوئی. 30 مارچ کو میں نے سابق وفاقی وزراء سے پوچھا, وہاں کانسپریسی کی بات بھی ہوئی, کانسپریسی کا ذکر بھی اس میں ہوا, اور پھر 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی انہوں نے بلا لی, اور اس کا بھی مور اس پہ لگ گئی کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس. اور اس کے آخری پیراگراف میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس نے 30 مارچ کے جو منٹس اسپیشل کیبنٹ کے ان کو ریٹیفائی کیا. اب 30 مارچ کو آپ سب وفاقی وزراء جو اس میں بیٹھے تھے, اس وقت کے وزیر اعظم اس میں بیٹھے تھے, ان سب نے کانسپریسی اور سازش کا لفظ اس میٹنگ میں ذکر کیا. یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے, آپ سبھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر کسی نے کانٹراڈکٹ کرنا ہے تو سابق وزیر اعظم خود بیٹھے ہیں, وہ کر سکتے ہیں کہ 30 مارچ کو جو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں سازش کا ذکر ہے. بالکل سازش کا, میں ایز اے جرنلسٹ کلیم کر رہا ہوں. پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ انٹیلیجنس ہم نے خود ہی کر لی, اور انٹیلیجنس کی بیسس پہ آبویسلی اس پہ سوال اٹھے کہ انٹیلیجنس, ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے بہت اچھا کام کرتے ہیں, دہشت گردی کے خلاف بہت اچھا کرتے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب انہیں ڈریگ کیا جائے سیاسی معاملات میں, اور یہ کہا جائے کہ جی انویسٹیگیشنز ہوئی, کون سی انویسٹیگیشنز, یہ سوال ہوا ہے. اب ریجیم چینج میں انٹیلیجنس کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے, انٹیلیجنس انفارمیشن کا بنیادی کردار ہوتا ہے. اگر آپ اگلی سلائڈ کریں ذرا, کالن پاول, US سیکریٹری آف اسٹیٹ,
UN سیکیورٹی کاؤنسل میں انٹیلیجنس انفارمیشن کی بیس پہ انہوں نے کہا جی یہاں پہ یہ والے ویپنز عراق میں موجود ہیں, یہ کیمیکل ویپنز ہیں, یہ نیوکلیئر ویپنز وہاں پہ وہ بنا رہے ہیں. عراق اور ختم ہو گئی, عراق تباہ ہو گیا. یہ اس انٹیلیجنس انفارمیشن کی اوقات تھی, ویلیو تھی, جو آج تک نہیں دی. میں ایک اور آپ کو افغانستان سے ریلیٹڈ انٹیلیجنس انفارمیشن دیتا ہوں. انٹیلیجنس ڈس انفارمیشن کہ اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, اور اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز, اگر آپ یہ سٹوری دیکھیں تو یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے تھی کہ جی افغانستان میں امریکہ نے حملہ کرنا ہے. اور اس وقت آپ تمام امریکی اخبارات اٹھا لیں, ورلڈ ایکسکلوسیو ڈان نے بھی فرنٹ پیج پہ چھاپا کہ جی ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہوا ہے, اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. وہ نیوکلیئر ویپنز آج تک نہیں نکلے. تو یہ ہوتی ہے انٹیلیجنس انفارمیشن. جب تک آپ تحقیقات نہیں کرتے, اسے ویریفائی نہیں کرتے, بہت سی JITs میں انٹیلیجنس انفارمیشن آتی ہے, بہت اچھا کام ہوتا ہے, لیکن اس کی ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. انٹیلیجنس اور انٹیلیجنٹ انفارمیشن میں فرق ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. پروپیگنڈا پہ اگر ہم جائیں, ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس بہت سارے آ گئے, چلی کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے, کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے, میں نے کہا یہ والے لارجر ایشوز آپ کے سامنے رکھوں. PTI کی حکومت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم خبریں دیکھ رہے تھے, میڈیا میں آ رہی ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ہے وہ کال نہیں کر رہا, فارن آفس کا رابطہ ہو رہا ہے. پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی, US نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اینتھنی بلنکن سے فارن آفس نے رابطے کی کوشش کی, نہیں ہوا. لیکن بلاول آتے ہیں, ان کے سارے رابطے ہو جاتے ہیں. تو یہاں سے آپ جب میڈیا کی وہ خبریں نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرنل فیکٹر اور وہ لنکیجز کہ یہ فیصلہ وائٹ ہاؤس میں ہوا, US NSC میں ہوا, اور اس کا ذکر اب میڈیا میں یہ سوال ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوا کہ کیا اس کا فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا, نہیں ہوا تھا. وہ سائفر اگر پبلک ہوتا ہے تو اس میں یہ سوالات اٹھیں گے یقیناً کہ یہ فیصلہ اس لیول پہ, اسٹیٹ کے لیول پہ US اسٹیٹ نے کیا, صدر جو بائیڈن نے کیا. اور صدر جو بائیڈن جو نیو کونس تھے, دا پلان فار دا نیو امریکن سینچری, اس کا باقاعدہ طور پہ حصہ تھے, جس کے بعد ہم نے دیکھا 2001 کے بعد پوری دنیا میں ڈفرینٹ ریجیم چینج آپریشنز باقاعدہ طور پہ لانچ کیے گئے. عراق اس کی ایک مثال ہے. انٹرنل فیکٹرز پہ جب ہم آتے ہیں, میں بڑا بریف رکھوں گا کہ میں ٹائم بتایا گیا 10 منٹ کا. انٹرنل فیکٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ذاتی انا کے مسئلے آ جاتے ہیں, کچھ اداروں کے مسائل آ جاتے ہیں, کچھ سیاسی مفادات آ جاتے ہیں. اور اس میں ایک سوال جب ہم انٹرنل فیکٹرز کا دیکھتے ہیں تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کا کون سوچتا ہے, پاکستان کا کون سوچتا ہے. کیا ہم صرف انڈیویجولز کا سوچیں گے, کیا ہم صرف ان اداروں کا سوچیں گے کہ جی اداروں کی انا بڑی ہوگی ہے, انڈیویجولز کی انا بڑی ہوگی ہے. پاکستان کا کون سوچ رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم عمران خان اس وقت پاکستان کا سوچ رہا تھا یا انڈیویجولز کے بینیفٹ دیکھ رہا تھا؟ اور کیا یہ جو ریجیم چینج کانسپیریسی ہے, اس میں جو میڈیا نیریٹوز بنے وہ کس طرح کے بنے؟ اس میں انڈیویجولز اور انسٹیٹیوشن نے ڈومینیٹ کیا یا پاکستان کا سوال کسی نے اٹھایا اس حوالے سے؟ میڈیا نیریٹوز اس حوالے سے سائلنٹ ہیں, اس میں آپ کو انسٹیٹیوشنل اور انڈیویجول ڈومیننس نظر آتی ہے.